ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری کا یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں جریج ولی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے جنگل بیابان میں ڈیرا لگا لیا، جھونپڑی بنا لی۔ ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے، ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنی محبت پیار کرنے والے، ہر وقت نوافل پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے۔ ایک دن اس کی والدہ کے دل میں خیال آیا، میرا بیٹا فلاں جنگل بیابان میں ڈیرا لگا کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ والدہ کے دل میں محبت آئی بیٹے کی، ملنے کے لیے جنگل بیابان میں گئی، دیکھا آگے وہ جریج ولی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ والدہ نے آواز دی، بیٹا میں تیری ماں آئی ہوں، میری بات سن۔ بیٹے کے دل میں خیال آیا، اللہ میں تیرے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، والدہ سے بعد میں بات کر لوں گا، اب میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرضی نماز ہے، نفلی نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ دل میں خیال آیا، ماں کے ساتھ بعد میں بات کر لوں گا، پہلے میں نماز پوری پڑھ لوں۔ ماں آوازیں دے دے کر کے چلی گئی۔ دوسرا دن آیا، پھر آئی، پھر وہ جریج ولی نماز پڑھ رہا ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر ماں آئی، اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی رہی، آواز نہ سنی، آواز پر لبیک نہ کہا، آواز پر کچھ نہیں جواب دیا، واپس چلے گی، جاتے ہوئے بد دعا دے گی، اے جریج آج تو اپنی والدہ کی بات نہیں سنتا، جس نے تجھے جنم دیا ہے، بچپن سے جناب بڑی مشقت کے ساتھ تجھے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، آج تو اپنی والدہ کی بات نہیں سنتا، اتنی دیر تک تجھے موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک ایک فحشہ اور بدکارہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لیتے۔ کیا اس کی عبادت میں شک ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں کوئی شک ہے؟ نمازیں پڑھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن نافرمانی کر بیٹھا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میری والدہ زندہ ہو، میں فرضی نماز میں کھڑا ہوں، میری ماں آواز دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی نماز، فرضی نماز کو توڑ کے پہلے میں اپنی ماں کی بات۔ والدین کا احترام، والدین کے ساتھ محبت، والدین کے ساتھ اف تک نہیں کہنا، باپ کے سامنے نظریں اٹھا کے بات نہیں کرنی۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں کامیابی، دنیا میں لوگ عزت کریں، دنیا میں لوگ میرے سر کے اوپر پھولوں کی پتیاں برسائے، تو پھر دنیا میں اپنے والدین کی عزت کرنا تم شروع کر دو، دنیا آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے گی۔ وہ وقت آیا، ماں بد دعا دے کر کے چلی گئی، وہ وقت آیا، گہرام مچ گیا کہ ایک عورت نے ناجائز بچہ جنم دیا ہے۔ دنیا میں 3 بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بیٹھ کے کلام کی ہے، بات کی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے، بچے سے پوچھا گیا تو کس کا بیٹا ہے؟ جبکہ ایک چرواہے کا بیٹا تھا، کیونکہ دنیا میں نافرمانی، دنیا میں والدین کی جب نافرمانی بندہ کر بیٹھتا ہے، کم عقل کر بیٹھتا ہے، اور جناب طرح طرح کی باتیں اپنے باپ کو کر بیٹھتا ہے، دنیا میں سزا تو ضرور ملنی ہے، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ آج تم والدین کے ساتھ محبت کرو گے، پیار کرو گے، ان کی بات پر لبیک کہو گے، کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ بچے سے پوچھا گیا کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہے۔ جبکہ اس عورت نے کہا کہ یہ بیٹا وہ ولی جو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ علاقے والے تیش میں آگے، غصے میں آگے، بھاگتے اس کی جھونپڑی پر گئے، جھونپڑی کو گرا دیا، مارنا شروع کر دیا۔ بچے سے پوچھا گیا کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں فلاں چرواہے کا۔ اس نے کہا سچ ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو دنیا میں والدین کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا میں والدین کو پریشان کرتا ہے، دنیا میں اس کو سزا تو ضرور ملنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد
بت فروش تھے، بت شکن تھے، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، منت منوتی، سجدہ ریزی اور طرح طرح کی نیاز اس کے سامنے رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بھی اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب بھی دعوت کا موقع ملا تو اپنے باپ کو کن الفاظ سے کہا؟ یا آباتی، یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ ایک دن بھی نافرمانی نہیں کی۔ اور جب باپ کا ریئیکشن آیا کہ اے بیٹا توحید بیان کرنے سے باز نہ آیا، ایک اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے مار مار کے رجم کر دوں گا یا گھر سے بھگا دوں گا۔ یعنی توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، گھر سے بھاگنا منظور کر لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پہلا پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باپ کے اندر جتنی مرضی خرابیاں ہوں، باپ کے اندر جتنا مرضی شرک ہو، باپ کے اندر جتنی مرضی بدکاریاں ہوں، لیکن ہمارا رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے اپنے باپ کی فرما برداری کریں، باپ کا احترام کریں، باپ کے سامنے نظر اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ ہاں اس وقت نافرمانی جائز ہے جب آپ کا باپ قرآن و حدیث کی مخالفت کی دعوت دے۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو، ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا ایک اللہ کی دعوت دینی ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے، یہ سارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، یہ پتھر کے بت ہے، یہ لکڑی کے بت ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب تبلیغ کا، دعوت کے میدان میں نکل کر لوگوں کو تبلیغ کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ جب گھر سے لاجواب ہوئے، گھر سے پریشان ہوئے تو گھر کو خیر آباد کہہ کر کے قوم قبیلے کے پاس پہنچ گئے، قبیلے کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، قوم نے جھٹلا دیا، قبیلے نے جھٹلا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ وقت کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو خدا منوانے والا، اپنے آپ کو روزی روٹی کا مالک کہنے والا، اپنے آپ کو زندہ مردے کا اختیار یہ کہنے والا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کلمہ حق کہا کہ تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، رب میرا وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ سارے اختیار میں رکھتا ہوں، لیکن اس دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نامراد ٹھہرایا۔ اب تبلیغ کا آغاز، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ توحید پر ہوتے ہوئے، ایک اللہ مشکل کشا کو مانتے ہوئے، سب سے پہلے توحید کا آغاز، تبلیغ کا آغاز، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے۔ گھر بے نماز ہے، گھر میں مشرک بنے بڑے ہیں، گھر میں ہمارے بچے، ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی، آپ گلی بازار میں، ہمساؤں میں، رشتہ داروں میں تبلیغ کا کام کرتے رہیں، ایسا نہیں کبھی ہوا۔ سب سے پہلے گھر کو تبلیغی ماحول دینا ہے، گھر میں توحید کا آغاز کرنا ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو نماز پر لانا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی کو نماز پر لانا ہے، بیگم نماز نہیں پڑھتی، نماز پر لانا ہے۔ سب سے پہلے گھر سے توحید کا، تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے۔ جبکہ باپ بے نماز ہے، بیٹا بے نماز ہے، بیٹی بے نماز ہے، گھر کا سارا ماحول بے دین سے بھرا پڑا ہے، پورا خاندان بے نمازوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ مسجدوں میں تقریر کرتے پھریں، آپ درس دیتے رہیں، آپ دکانوں پہ جا کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا درس دیتے رہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر جس طرح ان پر وبال آئے گا، ان پر اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ دعوت دینے والا، توحید کی دعوت دینے والا، نماز کی دعوت دینے والا، روزے کی دعوت دینے والا، جس طرح بے نماز کو سزا ملے گی، ایسے ہی دعوت دینے والے کو سزا ملے گی۔